नाज़रीन, आलमी अदालत के फैसले से इनकार के बाद हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में गुस्सा और देखा गया है, क्योंकि जब आप इतनी हठधर्मी के ऊपर आ जाएं और किसी की भी बात मानने के लिए तैयार ना हो। जंगबंदी 8 महीने गुजर चुके हैं और निहत्ते लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर ये वॉर जो है वो जारी है, ये जारहियत जो है वो की जा रही है। तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के भरपूर हमले इसराइल पर शुरू हो चुके हैं। अभी लेबनान के इतने बड़े हमले हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसराइली फौज की हलाकतें बताई जा रही हैं, वो आपके सामने सबूत रखेंगे। और नाज़रीन, दुनिया के ममालिक अब ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो अपने तौर पर भी जो अरेस्ट वारंट्स हैं नेतन्याहू के वो जारी करेंगे। हर मुल्क अपने तौर पर ये कंसिडर कर रहा है कि वो नेतन्याहू की गिरफ्तारी, और ये तारीख में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक मुल्क के वजीर आजम के लिए इतने मुल्क खड़े हो रहे हैं और वो अरेस्ट वारंट्स जारी कर रहे हों। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है कि नाज़रीन, सिक्योरिटी काउंसिल से जो है वो इंटरनेशनल फोर्सेस भेजने की बात की जा रही है कि वहां से अप्रूवल के बाद अब ये जो, चूंकि ये जो फैसला आलमी अदालत ने दिया ये बाइंडिंग है। अदालत ने अपने फैसले में बाकायदा लिखा है कि ये बाइंडिंग है, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाएगा तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो रूल के मुताबिक अगर आलमी अदालत के फैसले को नहीं माना जाता तो फिर इंटरनेशनल फोर्सेस भेजी जाती हैं और वो इंटरनेशनल फोर्सेस जाकर उस फैसले को इंप्लीमेंट करवाती हैं। इससे पहले ऐसे कभी हुआ नहीं कि अमेरिका के करीबी तरीन इत्तेहादी के खिलाफ फैसला आया हो, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ है कि इस हद तक जो है वो कंसिडर किया जा रहा है कि पहले मुल्क अपने तौर पर वारंट और अब इंटरनेशनल फोर्सेस की बात हो रही है। फिर नाज़रीन, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने 5 वज़राए खारजा को बुला लिया है, मिडिल ईस्ट के 5 वज़राए खारजा को बुला लिया है। इस वक्त यूरोप पूरी तरह से वाशिंगटन से हटकर, वाशिंगटन से डिफरेंट होकर, उससे एलियनेट होकर अपनी पॉलिसी मुख्तलिफ अंदाज के अंदर तश्कील दे रहा है। वो मिडिल ईस्ट के साथ मुख्तलिफ अंदाज में इंगेज हो रहा है, वो मुसलमानों के साथ मुख्तलिफ अंदाज में इंगेज हो रहा है। इवन यूरोप चाइना के साथ मुख्तलिफ अंदाज के अंदर इंगेज हो रहा है, जबकि वाशिंगटन तो खुला दुश्मन करार दे चुका है चाइना को और यूरोप चाइना को इनवाइट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक नया इत्तेहाद, नया अलायंस बन रहा है। और दूसरी तरफ कौन खड़ा हो गया है? सिर्फ इसराइल और अमेरिका। अब ये भी आपके सामने रखेंगे। बाकी जो वाइडर स्केल के ऊपर अभी यूएई के जो सदर हैं वो चाइना पहुंच रहे हैं, बहरीन के किंग प्यूटन के पास पहुंचे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, अब जंग क्या रुख इख्तियार करने वाली है, ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह है कि हर गुजरते दिन के साथ ऐसे सबूत हमारे सामने आ रहे हैं कि दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही और एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रही है। और दुनिया ने इससे पहले भी आपस में बड़ी जंगें की हैं, लेकिन आज की जंग सारी माजी की जंगों से मुख्तलिफ क्यों होगी? ये माजी की वर्ल्ड वॉर से भी मुख्तलिफ क्यों होगी? क्योंकि आज के हथियार, आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स, आज का जो तबाहकुन मवाद हमारे पास आ गया है वो माजी में नहीं था। तो इसलिए दुनिया सबसे बड़ी तबाही की तरफ जा रही है, और वो इसलिए जा रही है कि इस वक्त जो अमन पसंद फोर्सेस हैं वो दब चुकी हैं, वो कहीं नक्शे के ऊपर नजर नहीं आ रही, वो कहीं सुलह सफाई वाले मामलात खत्म हो चुके हैं। ठीक है, एक एक्सट्रीम पोजीशंस ली जा चुकी हैं। और अभी मैं एक बहुत बड़ा सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आपको ये इस्टेब्लिश करेगा हमारी बात कि हम एक कितनी बड़ी तबाही की तरफ जाने वाले हैं। और वो इस बात के ऊपर है कि इसराइल जंग नहीं रोक रहा है। मैं बुनियादी उसूल आपको ये समझा चुका हूं कि अगर इसराइल जंग नहीं रोकेगा, ठीक है, ये 6 महीने चल जाए, ये साल चल जाए, ये 2 साल अगर जंग तवील होगी तो फिर इसका दायरा कार वसी होगा, और ये दायरा कार इतना वसी होगा कि ऑल आउट रीजनल वॉर और फिर उससे आगे एक आलमी जंग भी छिड़ सकती है। तो इसलिए आपके सामने हम बार बार ये एस्टेब्लिश करते रहते हैं कि भाई इसराइल वाली साइड से किस हद तक सोचा जा रहा है। वो दजला और फरात तक सोच कर बैठे हैं कि वो इलाके हमने लेने हैं, यहाँ हैकल सुलेमानी हमने तामीर करना है, ग्रेटर इसराइल बनाना है। तो वो एक और ऐसा ठोस सबूत मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि ये बातें महज हवा में हम नहीं करते, बल्कि यही उनकी असल आइडियोलॉजी है। और इसके लिए वो कई सदियों से कोशिश करते चले आ रहे हैं। तो आज उनको लगता है
کہ بھائی اس کو مزید اب ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے وہ پورے فلسطین کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ پورے فلسطین کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے جائیں گے تو کیا آپ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جنگ لمبا چلے گی۔ اب میں آپ کے سامنے ثبوت جو ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ امریکی کانگریس کا سپیکر بات کر رہا ہے، یہ ابھی اس کی تازہ ترین یہ سپیچ ہے، واشنگٹن کے اندر جو اسرائیل کی ایمبیسی ہے اس کے اندر اس نے جا کر یہ سپیچ کی ہے۔ اس کا ایک ایک ورڈ وہ معنی خیز ہے، اور اس بات کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی، اس دنیا کا مستقبل کیا ہے، یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی کیا انٹینشن ہے وہ آپ کو اس کے بعد کلیئرلی سمجھ آ جائے گی۔ کانگریس کا سپیکر کہہ رہا ہے اسرائیل از دا فلفلمنٹ آف دا پرومس میڈ 1000 years ago۔ یہ اسرائیل اس وعدے کی تکمیل ہے جو ہزاروں سال پہلے ہمارے ساتھ کیا گیا تھا۔ Tonight we celebrate the fulfillment of the promise made millennia ago, promise made to Abraham, Isaac and Jacob، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور باقی انبیاء کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، وہ وعدہ آج پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس میں سے کچھ ریئلائز ہو چکا ہے، یعنی کچھ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اور باقی جو ہے وہ کچھ رہ گیا ہے، اور اب وہ جو ادھورا ہے اس کے بھی پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ Promise that survived Babylon exile، یہ تب کی بات ہے، عراق کا پرانا نام بیبیلون ہے، عراق نے حملہ کیا تھا، یعنی بیبیلون نے ادھر فلسطین کے اوپر، ان جیوز کے اوپر، اور ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ یہ اس کی بات کر رہا ہے کہ اس ایگزائل کی وجہ سے ہمارا پرومس درمیان میں رہ گیا، وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ اسلامک کیلیفیٹ، پھر مسلمان آ گئے، ان کی خلافت آ گئی، انہوں نے یروشلم کے اوپر قبضہ کر لیا، پھر ہمارا پرومس ادھورا رہ گیا۔ اینڈ نازی ہولوکاسٹ، تو پھر یہ آ گئے، ہولوکاسٹ ہو گئی، ہمارا ادھورا رہ گیا۔ Though the hard work of the men like Theodore Herzl, the Zionist dream has become reality۔ لیکن اب یہ جو زائنسٹ ڈریم ہے وہ حقیقت بن چکا ہے۔ And tonight we gather as Christians, Jews and people of all faiths. We gather as those committed to the belief that Jewish people deserve to live safely in their ancestral and spiritual homeland۔ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم کمٹ کرتے ہیں کہ جیوز کو اپنے آباء و اجداد کے اور اسپرچول ہوم لینڈ یعنی فلسطین میں رہنے کا حق ہے، اور یہ صرف انہی کے لیے لینڈ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے وعدہ کیا تھا فلاں فلاں فلاں۔ اب یہ مطلب اتنی انتہا پسند کے اوپر آئیڈیالوجی ہے کہ دنیا میں کسی نیشن کی یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں انبیاء بھیجے گئے، کرسچینٹی ہے، مسلمان ہیں، جیوز ہیں، لیکن اور کئی سارے مذاہب ہیں، لیکن کسی کی یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے کہ 2000 سال پہلے ہم سے یہ وعدہ ہوا تھا، خدا نے یہ وعدہ کیا تھا۔ تو ایسے تو پھر مسلمان اپنی پرانی سلطنتوں کے اوپر چڑھ دوڑے، وہ روم، وہ پرانی تو یہ انتہا پسند، پھر ان کے اوپر وہ جو عذاب ہے، سارے معاملات آپ کو پتہ ہے، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب اس طرح کی باتیں سن کر آپ کو لگے کہ بھائی یہ کیا افسانے سے آپ سنا رہے ہیں، اس کی آج کے دور میں کیا ویلیو ہے، تو ان کے سب سے بڑے ہائی آفیشل کا بیان آپ کے سامنے میں سنا کر بتا رہا ہوں کہ واشنگٹن میں کھڑے ہو کر بھی یہ بات کر رہا ہے۔ تو یہ ان کی مین آئیڈیالوجی ہے، اور وہ 1000 of year کی جو ہسٹری ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور وہ اس پرومس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ وقت آ چکا ہے، اور اس میں کوئی فلسطین نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ تو صرف انہی کی لینڈ اور انہی کے پاس رہے گی۔ تو مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ انہوں نے کلیئرلی اب یہ فیصلہ کر لیا ہے اس بیسک آئیڈیالوجی کے اوپر۔ دیکھیں اس کے دنیاوی مقاصد ڈیفینیٹلی ہیں، وہ آئل، تیل، راستے، سب چیزیں، لیکن بنیادی مقصد کیا ہے؟ جو یہ سارا وہ ظلم بھی کرتے جا رہے ہیں، ہر ریڈ لائن کراس کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آر پار کی لڑائی ہے، اور یہ جاری رہے گی جب تک کہ ایک فریق ختم نہیں ہو جاتا۔ اور ایک فریق کون سا ختم ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، کیونکہ اصل زمین تو فلسطینیوں کی ہے۔ اس طرح تو پھر کوئی بھی کلیم کرنے لگ جائے گا کہ اچھا وہاں جاپان میں ہمارا قبضہ تھا، اچھا فلانا ہے جو اسپین کے اوپر ہمارا قبضہ، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اصل زمین تو فلسطینیوں کی جو ہزاروں سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں، تو آپ ان سے کیسے یہ چھینیں گے؟ کالونیز ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہ انتہا پسندانہ نظریات اگر کوئی لے کر چلتا ہے تو ضروری تو نہیں کہ وہ کامیاب ہوں، اور یہ قبضہ ختم تو ہونا ہے۔ تو آر پار کی لڑائی بیسک آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک فریق نہیں یہ زمین حاصل کرنی ہے، اور یہ اب وقت ہے، اب اس میں مزید ڈیلے نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل والی سائڈ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ
اگر ہم مزید ڈیلے کریں گے تو ادھر فلسطین والی سائڈ زیادہ پاورفل ہو جائے گی، پھر پیچھے چائنا رشیا مزید پاورفل ہو رہے ہیں، تو وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو جو کرنا ہے آج کرنا ہے۔ اور امریکہ کی طاقت تو کم ہو رہی ہے، اس کی ہیجمنی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، جیسے انڈیا کے وزیر خارجہ نے کہا، تو اگر ہم مزید ڈیلے کریں گے تو یہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا، جو کہ اب بھی پورا نہیں ہونا، لیکن ان کی سائڈ سے میں آپ کو کیلکولیشن بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اب آپ اس ڈیبیٹ کو تو آپ بھول جائیں نا، اب ہم دوبارہ اس پر میرا نہیں خیال میں ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ یہ جنگ ایک بھرپور مکمل جنگ اور مکمل اس زمین کے حاصل کرنے کی جنگ ہے، ٹھیک ہے، اور اس یہیں سے جو ہے وہ عالمی جنگ چھڑنے جا رہی۔ ایک چیز ہو گئی، آج بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دیا پیوٹن کے ساتھ بیٹھ کر، اور انہوں نے کہا کہ دس ایئر گوئنگ ٹو ڈٹرمن ا لاٹ، یہ والا جو سال ہے یہ بہت کچھ طے کرنے جا رہا ہے، یعنی دنیا کا فیوچر جو ہے وہ یہ والا سال طے کرنے جا رہا ہے۔ نہ یوکرین کی جنگ رک رہی ہے، ادھر چائنا تائیوان والا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے، ادھر مڈل ایسٹ کی جنگ کی یہ حالت ہو گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ان کی انٹینشن یہ ہے۔ تو یہ واقعتاً یہ دنیا کے فیوچر کے لیے، عالمی جنگ کے لیے یہ بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، اور کہیں بھی دور دور تک ہمیں امن نہیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، تو اگلی بات یہ ہے کہ اس وقت ناظرین گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے، یعنی اوورال میں آپ کو مزید بتاؤں گا ڈپلومیٹیکلی کیا ہو رہا ہے، فورسز اور اریسٹ وارنٹس ملک جو جاری کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پر کیا ہے؟ گراؤنڈ پر تو ایکسس آف ریزسٹنس نے لڑنا ہے، تو انہوں نے ناظرین شدید حملے کرنے شروع ہوئے، یعنی بہت بڑے لیول کے اوپر حملے اس وقت وہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کی بہت بڑی تعداد کے اندر ہلاکتیں ہو گئی ہیں، یہ ان کا سب سے بڑا میڈیا بتا رہا ہے، الجزیرہ بتا رہا ہے۔ حزب اللہ سوسائڈ مارچز caused severe damage in the towns of the north and caused number of deaths۔ یہ یدیونات ان کا سب سے بڑا ادارہ، پھر الجزیرہ اس کو کنفرم کر رہا ہے، نمبر آف ڈیتھس وہ کنفرم کر رہے ہیں۔ ابھی جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں ICJ کے فیصلے کے بعد، جو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ حزب اللہ we attacked with onslaught march the headquarters of the missile and artillery battalion in the U barracks and the place where enemy officers and soldiers were stationed۔ اس جگہ کے اوپر ہم نے حملہ کیا جہاں پر اسرائیلی آفیسرز موجود تھے، سولجرز موجود تھے، ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر اسرائیلی میڈیا sirens sound in a wide range of the settlements near the border with Lebanon، بہت بڑی سیٹلمنٹس کے اندر جو ہے وہ سائرنز بج رہے ہیں۔ تو یہ گراؤنڈ کے اوپر میں نے تھوڑی سی خبر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ غزہ سے خبر یہ ہے کہ سینٹرل غزہ میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، بیت حنان میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، جبالیہ میں اس سے پہلے جاری تھی، رفح میں بھرپور لڑائی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس ویک میں جو ہماری کیلکولیشن ہے کہ پوری غزہ سٹریپ کے اندر لڑائی شروع ہو جائے گی، پوری غزہ پٹی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے صرف 2 علاقوں میں تھی، اور ابھی پچھلے 5-6 گھنٹوں کے اندر یہ بیت حنان اور وسطی غزہ میں شروع ہو گئی ہے، پھیل گئی ہے۔ تو اس ویک کے اندر جو ہے نا وہ پورے غزہ پٹی میں، کیونکہ ان کی دیکھیں نا کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ عالمی عدالت بھی ہمارے خلاف آ گئی، تو ہم جتنا ڈیلے کرتے جا رہے ہیں یہ ہماری آئسولیشن نہ رکنے والی ہے، اس میں اضافہ ہوگا، یہ ادارے ہمارے خلاف مزید ہوں گے، یہ عوام ہمارے خلاف مزید ہوں گے، تو جو کرنا ہے ابھی کر گزرو۔ اچھا، اس سے ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ ملک جو ہیں غیر معمولی طور پر، اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کہ اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کو کنسیڈر کر رہے ہیں، کہ ہر ملک اپنے طور پر جو ہے وہ اریسٹ وارنٹ، یعنی عالمی عدالت سے تو آئے گا ہی آئے گا، ادھر سے بھی اریسٹ وارنٹ جاری ہوں گے۔ اور یہ مطلب کسی وزیر اعظم کے لیے اتنے ملکوں کا اریسٹ وارنٹ جاری کرنا، تو اسرائیل کی جو رہی سہی کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی۔ پھر ناظرین کیا کنسیڈر ہو رہا ہے کہ جو مطلب یہ عالمی عدالت کا فیصلہ تو نہیں مان رہے، تو عالمی عدالت کا فیصلہ تو بائنڈنگ ہے، اور اس کے عالمی عدالت نے واضح لکھا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ تو اس کے مطابق یہ ہے کہ پھر سیکیورٹی کونسل میں وہ معاملہ لے جانے کی سوچ رہے ہیں 2-4 دنوں کے اندر، کیونکہ عالمی عدالت نے کہا ہے کہ اس کو امیجیٹلی آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ تو نہیں ہو رہا اور نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ نے تو الٹا دھمکیاں لگانا شروع کر دیں، تو سیکیورٹی کونسل میں لے کر جایا جائے گا، اور پھر انٹرنیشنل فورسز اکارڈنگ ٹو دا لا وہ اسرائیل کی طرف بھیجنے کا جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے کہ ملکوں کا اپنے طور پر اس حد تک جانا، بائیکاٹ کرنا، اور ان کے بندرگاہیں ان کے لیے بند کر دینا۔ براعظم افریقہ کے کتنے ہی ملک ہیں جنہوں نے اپنی بندرگاہیں اسرائیل کے لیے بند کر دی ہیں، اسپین نے اپنی بندرگاہیں بند کر دی ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے ایکشن جو ہیں وہ اس وقت لیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑا نقصان جو اسرائیل اپنے لیے سمجھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا امیج ڈیمیج ہو رہا ہے، یعنی اس نے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ایک اسپرچول بتایا ہوا تھا نا،
गॉड चूजन पीपल, तो वो कोई कसर ही नहीं रह गई, जब उनके मुल्क, उनकी अदालतें, यानी यूरोप की मैं बात कर रहा हूं, कि जब वो ये वारंट जारी कर रही हैं कि ये तो इंसानियत के सबसे बड़े जालिम हैं, तो क्या इमेज रह गया। और ये इतनी बड़ी तब्दीली है, अगर आप हिस्ट्री से वाकिफ हो तो आप इसको अंदाज़ा फिर सही मानों में लगा सकेंगे कि ये मतलब इसराइल की इतनी शिकस्त और इतनी नाकामी, जिसको वो 2000 साल लगाकर जहां पर पहुंचे थे, यहां पर आकर दरअसल वो जो है वो नाकाम हो रहे हैं। अच्छा, आगे नाज़रीन चलें। बरतानिया अपने इलेक्शन में नाज़रीन इस वक्त उलझ चुका है और बरतानिया की हुकूमत और जो उनकी कबीना है वो तहलील हो चुकी है। ऋषि सुनक साहब जा चुके हैं, सर्वेज उनके खिलाफ हैं, जीते हुए नजर नहीं आ रहे, और बरतानिया इस 1-1.5 महीने में आपको मंजरनामे से गायब रहेगा। तो उधर से भी इसराइल की छुट्टी समझे, तो पीछे सिर्फ अमेरिका फिलहाल जो रह गया है। अब नाज़रीन अगली सबसे बड़ी खबर यह है, सबसे बड़ी बहुत गैर मामूली खबर है कि मैक्रोन, फ्रांस का सदर जो है, उसने 5 वज़ीर ख़ारजा को इनवाइट कर लिया। और 5 वज़ीर ख़ारजा कौन से हैं? मिडल ईस्ट के ये हैं। इसमें जॉर्डन है, इजिप्ट है, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं, यूएई, कतर, 5 ये वज़ीर ख़ारजा हैं। इनको जनाब मैक्रोन ने वहाँ खाने के ऊपर मदऊ किया है, पेरिस के अंदर मुलाकात हो रही है। और ये इतना गैर मामूली है कि आप ज़रा डॉट को कनेक्ट करें और देखेंगे ये हो क्या रहा है। ये दुनिया 7 अक्टूबर के बाद, इस अलक्सा फ्लड के बाद बदल कितनी गई है, और हर गुजरते दिन के साथ ये बदल रही है। यानी अमेरिका का दुश्मन कौन? चाइना को बुलाया किसने? फ्रांस ने, ठीक है। मुआहदे कौन कर रहा है? हंगरी कर रहा है, बाकी यूरोप के मुल्क कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड का वो बन रहे हैं। जर्मन का चांसलर चाइना का विजिट कर रहा है। और अब क्या हो रहा है कि फ्रांस मिडिल ईस्ट के वज़ीर ख़ारजा को बुलाकर मीटिंग कर रहा है। और इसका मतलब क्या है कि यूरोप जो है वो वाशिंगटन से साइड पे होके, अब देखें, इसराइल से और वाशिंगटन से एलियनेट होकर उनके मफादात क्या हैं वो इसको कंसिडर नहीं कर रहे। पहले क्या था? वाशिंगटन और यूरोप के मफादात एक थे। अब यूरोप और वाशिंगटन और इसराइल के मफादात एक नहीं हैं। इसराइल की जंग की वजह से यूरोप का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वाशिंगटन की पॉलिसीज की वजह से यूरोप की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ऑन स्टेक आ गई है कि यूरोप में न्यूक्लियर जंग का खतरा बढ़ गया है। वो जो पुतिन कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर चलाएंगे, तो किसके? अमेरिका के ऊपर चलाएंगे, यूरोप के ऊपर चलाएंगे ना। तो यूरोप, उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि एनर्जी नुकसान हमारा हुआ, इकोनॉमी नुकसान हमारा हुआ, इमेज हमारा गया। क्या हासिल किया हमने यूक्रेन की जंग से, और क्या हासिल कर रहे हैं हम इसराइल की जंग से? तो वो अपने तौर पर जो है पॉलिसी को शेप दे रहे हैं, जिसमें इसराइल और वाशिंगटन उनके साथ नहीं है। तो ये खास मीटिंग हो रही है, और इसमें अब चूंकि मिडिल ईस्ट को भी समझ आ रही है, अरबों को भी समझ आ रही है कि उनके साथ बेट्रेल हुआ है, और अब वो तकिया करके जो अमेरिका का बैठे हुए थे उनका कुछ नहीं बनने वाला। तो अब वो दुनिया डिफरेंट अंदाज में अपनी पॉलिसीज़ को जो है वो आगे लेकर चल रही है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए बड़े कैनवस के ऊपर क्या हो रहा है। बड़े कैनवस के ऊपर ये हो रहा है कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो इस वक्त चाइना का विजिट कर रहे हैं। यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं वो चाइना का विजिट कर रहे हैं। और इससे पहले कल की खबर क्या थी? बहरीन के किंग जो है वो पुतिन के पास पहुंचे हुए हैं, और पुतिन को जाकर कह रहे हैं कि जो ईरान के साथ हमारे मामलात है उसमें हमारी सालसी करवाई जाए, ईरान से हमारे मामलात अच्छे करवाए जाए, और मिडिल ईस्ट में पीस के लिए कोशिश की जाए। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी तब्दीली। मिडिल ईस्ट अपने मुख्तलिफ अंदाज में वाशिंगटन से हट के किस तरह इंगेज कर रहा है। वो चाइना और रशिया को मिडिल ईस्ट में लेकर आ रहा है। इस वक्त चाइना और रशिया बड़े प्लेयर बन चुके हैं मिडिल ईस्ट के। और जो यूएस की ऑनरशिप थी फलस्तीन तनाज़े के ऊपर, देखें 7 अक्टूबर से पहले लेकर बल्कि इस पिछले महीने तक दुनिया को यही लगता था कि जो है ना, इस मामले की सारी जो ऑनरशिप है वो अमेरिका के पास है। अमेरिका इस मामले को हल करवाएगा। हल करवाए या ना करवाए, कोई दूसरा प्लेयर जो है वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, उसकी कोई पावर नहीं है। लेकिन आज कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है कि अमेरिका की इसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है, अमेरिका की इसमें कोई वक़्त नहीं रही है। ठीक है, तो इसमें अब चाइना, रशिया, फ्रांस, ये बहुत है। फ्रांस की मैं आपको बात बताऊं, बरतानिया की मिडिल ईस्ट में क्रेडिबिलिटी डिफरेंट है। उसको अमेरिका के साथ तोला जाता है, अमेरिका के साथ देखा जाता है, लेकिन फ्रांस को डिफरेंटली मिडिल ईस्ट में देखा जाता है। ठीक है ना, फ्रांस ने ज़रा इनसे बेहतर, इन कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ, इनसे बेहतर अपनी पॉलिसी चलाई है। ठीक है, ये जो जब वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, वर्ल्ड वॉर 1, तो ये इलाके जो मिडिल ईस्ट है ये फ्रांस और बरतानिया के पास चला गया। तो बरतानिया ने, ये इसराइल बरतानिया ने दिया ना, फ्रांस ने नहीं दिया, ये बरतानिया का काम है।
ٹھیک ہے، تو برطانیہ نے ایسے لکیریں کھینچ دی، اچھا یہ اسرائیل بن گیا، یہ جارڈن بن گیا، یہ آل سعود کو سعودی عرب دے دو، تو اس نے ایسے لکیریں کھینچی اور وہ آج تک وہ مسئلے چل رہے ہیں۔ اور لیبنن آیا تھا فرانس کے پاس، اور لیبنن میں ابھی تک سب سے زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ فرانس کا ہے، اچھی نظر سے ان کمپیریزن، ان کے مطابق میں دیکھ رہا ہوں اچھی نظر سے فرانس کو دیکھا جاتا ہے، تو اس کی کریڈیبلٹی بہتر ہے باقیوں کی نسبت، اسی لیے اب فرانس جو ہے اور مڈل ایسٹ آپس میں زیادہ انگیج ہو رہے ہیں، یہ ہسٹوریکل پیچھے یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین دیکھیے کہ پیوٹن جو ہے وہ بیلاروس میں پہنچ گئے ہیں سرپرائزنگلی، وہاں پر جو نیوکلیر ڈرلز ہو رہی ہیں اس کا وہ معائنہ کرنے گئے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہیں پر بیٹھ کے جو شروع میں نے آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ رکھی بیلاروس کے پریزیڈنٹ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سال جو ہے یہ دنیا کے فیوچر کے لیے بہت اہم ہے، تو یہ ایک ساتھ بیٹھ کر انہوں نے بات کی اسی پریس کانفرنس میں، تو وہ سرپرائزنگلی وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر ابھی وہ نارتھ کوریا کا وزٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نارتھ کوریا کی ان کے آپس میں لڑائی تھی، پھر چائنا نے صلح کرا دی، اب یہ وہاں کا جو ہے وہ دورہ کر رہے ہیں، تو ایسٹ کے اندر ایک جو ہے نا اتحاد وہ رائز کر رہا ہے، ایسٹ کے اندر ایک الگ بلاک، ایک الگ الائنس، ایک الگ اپنا جو ہے نا مضبوطی اور مفادات وہ جو ہے نا اکٹھے اس وقت ہو رہے ہیں، اور یورپ انکلائن کر رہا ہے ایسٹ کی طرف، یورپ انکلائن کر رہا ہے چائنا کی طرف، یورپ انکلائن کر رہا ہے مڈل ایسٹ کی طرف، ٹھیک ہے نا، یہ ایک غیر معمولی چیز ہے۔ اب ذرا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اچانک تائیوان اور ادھر والا معاملہ چھڑ گیا ہے، مکمل محاصرہ کر لیا ہے چائنا نے تائیوان کا، اور یہاں پر پورا خطرہ ہے کہ چاہے تو چائنا اس کو لانگ کر دے۔ ابھی اس کی آپ سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیے، شی جن پنگ کہہ رہے ہیں تائیوان کا لیڈر آگ سے کھیل رہا ہے اور جو لوگ آگ سے کھیلیں گے وہ آخر کار جل جائیں گے۔ شی جن پنگ نے فوجی وردی پہن کر ان مشقوں کا آغاز کیا ہے اور یہ بیان دیا ہے، آگے آپ دیکھیے، تائیوان از چائناز تائیوان، the US is in no position to point fingers at China on the Taiwan question. Nothing will deter us from defending our sovereignty and territorial integrity, and we will do anything necessary to thwart any move aimed at Taiwan independence. تائیوان جو ہے نا، جو ساری اس وقت ٹیکنالوجی ہے، یعنی آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آپ کے موبائل فونز، آپ کے یہ ڈیفنس کے اس میں جو سیمی کنڈکٹرز استعمال ہوتے ہیں وہ تائیوان سے آ رہے ہیں، تو اگر چائنا تائیوان کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے تو ان کی ٹیکنالوجی تو گئی بھاڑ میں، ٹھیک ہے، ان کی ٹیکنالوجی گئی بھاڑ میں، یہ ویسٹ کو سب سے بڑا یعنی امریکہ کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، تو چائنا کو یہ نہ سوچیں، مطلب چائنا نے آج دکھا دیا ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے، اب وہ زیادہ کمپرومائز تائیوان پر نہیں کرنے والا، یعنی دنیا میں یہ بات تو آلریڈی اسٹیبلش تھی کہ چائنا تائیوان پر کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ حملہ کر کے لے، وہ دوسرے طریقے سے وہ لے گا، لیکن ان مشقوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اب چائنا زیادہ لمبا نہیں جانے والا۔ تو مجھے بتائیے، مڈل ایسٹ کی جنگ رک نہیں رہی، یوکرین کی جنگ رک نہیں رہی، اب یہاں پر چائنا اگر تائیوان پر حملہ کر دیتا ہے تو پھر مجھے بتائیے کیا پھر آپ کو نئی عالمی جنگ یہاں پر نظر آ رہی؟ پھر کیسے روکیں گے آپ عالمی جنگ کو؟ اور یہاں پر اتنا بھیگی بلی بنا ہے امریکہ کہ اس نے کوئی کمنٹ ہی نہیں کیا، یہ جو ڈرلز ہو رہی ہیں، جو محاصرہ کر لیا تائیوان کا، کوئی کمنٹ نہیں کیا، اور یورپ نے تو کرنا ہی کیا ہے، یورپ تو چائنا کو بلا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے مختلف انداز سے، مطلب فرانس کیا کمنٹ کرے گا چائنا کے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے نا امریکہ کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں، ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے، اور مڈل ایسٹ میں ذرا میدان لمبا چلے گا، تو اس لیے آپ کو جب یہ میدان ختم ہوگا تو آپ یہ جو باتیں آج ہم آپ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کس کی ہار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے یار آپ خود بتا دیجئے، ساری دنیا دوسری طرف کھڑی ہو رہی ہے اور وہ اتحاد بنا رہی ہے اور فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، تو اسرائیل اور امریکہ جیت جائیں گے دنیا سے، اور زوال کا وقت ان کا آ چکا ہے، اتنے صدیاں آپ نے حکومت کر لی، زوال کا اتنا جو تماشا، اتنا ظلم آپ نے کیا، تو اس کے حساب کا اور زوال کا وقت آ گیا ہے بھائیو۔ یہ اس وقت کے تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔